ایک بات ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو میں آپ سے کچھ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب دنیا میں اور بھی مذہب ہیں، دوسرے ابراہیمک ریلیجنس کو ہی ہم دیکھ لیں. اگر دوسرے ابراہیمک ریلیجنس جو ہیں ان کے پاس کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کتابیں اب جیسے جو جوز ہیں یا یہودی جو ہیں وہ سب سے اوپر موسیٰ کو رکھتے ہیں اور موسیٰ کی شریعت پہ وہ عمل کرتے ہیں. اور موسیٰ کی شریعت اور موسیٰ کے بارے میں ساری انفارمیشن کہاں ملتی ہے؟ تورات کے اندر. ان کو کوئی دوسری کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موسیٰ کون تھا، موسیٰ کے کتنے بچے تھے، موسیٰ کہاں پیدا ہوا، موسیٰ کہاں مرا، موسیٰ نے کیا معجزات کیے تھے، موسیٰ کی زندگی میں کیا مشکلیں تھی. سب کچھ جاننے کے لیے وہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کھولتے ہیں، تورا پکڑتے ہیں، تورا کو پڑھتے ہیں اور ان کو بالکل 100% وہ پورا موسیٰ کا جو ایک سکیچ ہے وہ آپ کو پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ جیزس کے بارے میں پوچھیں تو جیزس کیا کرتا ہے؟ جیزس کا بھی ایسا ہی ہے کہ جی اگر آپ نے جیزس کو جاننا ہے تو آپ بڑے آرام سے بائبل کھولیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ میتھیو سے پڑھنا شروع کریں اور جان تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو جیزس کی پوری بایوگرافی آپ کے سامنے ہوگی. آپ کو پتا ہوگا جیزس کون تھا، کس کا بیٹا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کا جو زمینی باپ تھا اس کا کیا نام تھا، اور کیا ہوگا ان دا اینڈ آپ ساری کی ساری جو ہیں وہ کیا کر لیں گے. آپ کو 100% یہ پتا چل جائے گا کہ جیزس کون تھا، کہاں مرا، کدھر رہا، کیا کیا کچھ نہیں کیا. یہ سب کچھ آپ کے پاس 100% آپ کے سامنے ہوگا. تو اب کرسچینٹی کی سب سے جو سیکرڈ کتاب ہے وہ کون ہے؟ بائبل ہے. گاسپلز ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، میتھیو، مارک، لوک اور جان. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر آپ کو پوری کی پوری جیزس کی بایوگرافی مل جاتی ہے. موزس کی بایوگرافی کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ موزس کی بایوگرافی کے لیے آپ وہی بائبل کھولیں گے، آپ جائیں گے، آپ کو پہلی بک کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایڈم سے لے کے جو ہے وہ آئزک اور یوسف تک کے قصے ملیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ دوسری بک کے اندر آپ کو کیا ملنا شروع ہو جائے گا؟ آپ کو موسیٰ کا قصہ ملنا شروع ہو جائے گا اور تیسری بک کے اندر جا کے وہ ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. تو کیا ہوگا ان دا اینڈ؟ آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا موسیٰ کے بارے میں. مگر اگر اور تورا کیا ہے؟ وہ یہودیوں کی سب سے سیکرڈ کتاب ہے، سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے. مگر مسلمانوں کے کیس میں ایک بہت ہی بڑا پھڈا ہے. مسلمانوں کی سب سے امپورٹنٹ اور سیکرڈ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. آپ کھولتے ہیں قرآن اور آپ قرآن سے پوچھنے کی کوشش کریں اگر کہ محمد کون تھا تو وہ آپ کو محمد نبی اور رسول کے علاوہ آپ محمد کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا سکتا. وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ محمد مکے میں پیدا ہوا تھا، محمد نے مدینے میں کب ہجرت کی تھی، محمد کی ماں کا نام کیا ہے، محمد کے باپ کا نام کیا ہے، محمد کے دادے کا نام کیا، محمد رہتا کدھر تھا، محمد پہ نبوت کب نازل ہوئی، اس کی عمر کیا تھی، اس نے کیا معجزے کیے، محمد مرا کدھر، دفن کدھر ہوا. اس میں سے کوئی بھی بات آپ کو قرآن نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن ایک لولی لنگڑی معذور لیم کتاب ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈسیبلڈ کتاب ہے. جیسے کوئی ڈسیبلڈ آدمی نہیں ہوتا، اس کا جسم نہیں کام کرتا، اس طرح قرآن بھی ایک ڈسیبلڈ کتاب ہے. صحیح ہے. تو کیا ہے ان دا اینڈ کہ قرآن آپ کو محمد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا. قرآن آپ کو اس کے نبی ہونے کے دعوے کے بارے میں بھی کوئی خاص باتیں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں قرآن آپ کو بتاتا. باقی نبیوں کے بارے میں قرآن آپ کو محمد سے زیادہ بتا دے گا، عیسیٰ کے بارے میں زیادہ بتائے گا، جیزس کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں زیادہ بتا دے گا، ابراہیم کے بارے میں زیادہ بتا دے گا. مگر محمد کے بارے میں ہارڈلی کوئی 2-3 باتیں بتاتا ہے، بس ختم ہوگی بات. آپ کو یہ تو پتا لگ گیا تھا کہ محمد کی سیکشول لائف میں کیا پرابلمس چل رہے تھے، یا محمد کی ایک بیوی کے اوپر الزام لگ گیا اور دوسرا اس کا دل آ گیا اس کی بیٹے کی بیوی کے اوپر. وہ ساری باتیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. مگر ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ محمد کون ہے. اور اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ محمد کون ہے تو آپ کو کدھر جانا پڑے گا؟ آپ کو حدیث کے پاس جانا پڑے گا. اور حدیث کا کیا ایشو ہے کہ حدیث بھی آپ کو محمد کا ایک پورا بایوگرافیکل سکیچ بنا کے نہیں دے سکتی. کیونکہ حدیث کیا ہے؟ حدیث تو ایسے شروع سے لے کے آخر تک جو محمد نے کہا وہ لکھا ہے، ان سب کو پڑھ کے آپ ایک اوور آل جو ہے نا ویو آپ کو ملے گا. مگر آپ ایک ٹائم لائن پھر بھی نہیں بلڈ کر سکتے. حدیثوں کو دیکھ کے ٹائم لائن کیسے بلڈ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.
تو ٹائم لائن نہیں بلڈ کر سکتے. اب پرابلم یہ ہے کہ حدیث بھی وہ والا آپ کو پرپز، رسول کی بایوگرافی کا پرپز حدیث بھی سالو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، حدیث بھی نہیں سالو کرتی، تو یہ سالو کرے گا کون؟ تو یہ پرابلم سالو کرتی ہے تاریخ. اور تاریخ کے بارے میں آپ کسی مولوی سے، مسلمان مولوی سے پوچھ لیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تاریخ میں تو جی دھوکا ہوا ہے، تاریخ تو جی مجوسی سازش ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات ہے کہ محمد کی بایوگرافی کے لیے آپ کو سیرت ابن ہشام، سیرت رسول ابن ہشام کی پڑھنی پڑے گی، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ رسول کون تھا. تاریخ تبری پڑھنی پڑے گی آپ کو طبقات ابن سعد پڑھنی پڑے گی، یا ان سے بھی بعد میں لکھی ہوئی تاریخ کی کتابیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی. تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہے کس محمد کون تھا اور محمد کون نہیں تھا. تو مگر یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کی سب سے امپورٹنٹ کتاب نہیں ہے. مسلمان تو مانتے بھی نہیں ہیں کہ تاریخ کی کتاب جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ ہے، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں، اب کسی مسلمان کے پاس چلے جائیں، آپ کوئی مسئلہ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا جی قرآن میں دیکھو، قرآن نہیں مل رہا تو بخاری میں دیکھو، مسلم میں دیکھو، صحیح صحیح ستہ میں دیکھو. ٹھیک ہے، مگر صحیح ستہ جو ہے وہ رسول کی بایوگرافی نہیں ہے. تو اب ایک بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کی سب سے مکمل کتاب قرآن ہے. ٹھیک ہے، قرآن اتنا مکمل ہے، مذاق کی بات ہے یہ کہ اتنا مکمل ہے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا رسول جس پہ وہ نازل ہوا ہے وہ کہاں پیدا ہوا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کھاتا تھا، اسے کیا تکلیفیں زندگی میں ہوئی، اس نے کون سی فتوحات کی، کچھ بھی نہیں بتا سکتی. حالانکہ دوسری طرف تورا اور انجیل دونوں آپ کو پورے سکیچز پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مسلمانوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ مسلمانوں نے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ 12-14 تو صرف ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جو رسپیکٹڈ ہیں. پھر تاریخ کی کتابیں اسی طرح ہیں. سیرت رسول پتہ نہیں کتنے، اس صدی تک، 19ویں صدی تک، 20ویں صدی میں بھی کئی مولوی اپنی سیرت رسول لکھ رہے ہیں حدیثوں کی بیس پہ، دوسری تاریخ کی کتابوں کی بیس پہ، قرآن کی بیس پہ. ٹھیک ہے، ہر کوئی لکھ رہا ہے. صحیح ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تاریخ کی کتابیں لکھ رہا ہے. اور مسلمان اتنے کنفیوز ہیں کہ یار کہاں سے نکالیں، کہاں سے پتا چلے گا؟ تو اسی لیے پھر اب کیا ہے، انہوں نے اتنی، اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی بات یہ ہوتی کہ یہ سیرت رسول کو اتنا اچھا لکھ لیتے کہ وہ ان کی بائبل کا کام کرتی. ٹھیک ہے، اور رسول کی وفات پہ وہ ختم ہو جاتی بس. اور اس کو یہ دیکھتے اور اس سے یہ پوچھتے کہ رسول کیا چاہتا تھا، کیا کرتا تھا، اس کی زندگی، اس کی سنت، اس کی زندگی کی شروعات، اس کی زندگی کا اختتام، کیا چل رہا تھا، سب کچھ اس سے بڑے آرام سے پتہ لگ سکتا تھا. مگر پرابلم یہ ہے کہ اب قرآن کا سیاپا ادھر کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے، کچھ اس سے پتہ نہیں چلتا. پھر کیا، تاریخ کی کتابیں اتنی لکھ رہی ہیں، تاریخ تبری اتنی لمبی ہے کہ اگر فرض کریں میں آج روزانہ 8 گھنٹے دن کے پڑھنا شروع کروں تو مجھے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا تاریخ تبری کی تمام جلدیں پڑھنے میں. طبقات ابن سعد کا بھی یہی حال ہے. اگر میں سیرت رسول پڑھوں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی پڑھنے میں کم از کم میں 8 گھنٹے روزانہ پڑھوں تو مجھے 4 سے 5 دن لگ جائیں گے. صحیح ہے، ختم نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ کریں تو کریں کیا؟ پھر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اب قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھ کے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کو پڑھ کے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس کے لیے آپ کو تفسیر کی طرف جانا پڑتا ہے، اس کے لیے حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ان دا اینڈ کیا ہے، ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ مسلمانوں کے کچھ کاک پلے نہیں پڑتا. اسی لیے اتنے فرقے ہیں، اسی لیے اتنا اس مذہب میں جو ہے پرابلم ہے. کیونکہ اب جو کرسچینٹی کا اور یہودیت کا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب بنا لی، انہوں نے کہا بس اب یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانیں گے، اس کے باہر والی کوئی چیز نہیں مانیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کے معاملے میں سب کچھ یہ فارغ ہے. اگر انہوں نے یہ کسی کتاب پہ بھی فائنل نہیں ہے، قرآن پہ یہ فائنل اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر کے لیے ہی قرآن سے باہر دیکھنا پڑتا ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ میں جب باتیں یہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ چاہتے ہیں نہیں، تاریخ میں تو بہت زیادہ جھول ہوا ہے، کیونکہ تاریخ میں پھر ایسی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں جو کہ حضرت محمد کے کریکٹر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں.
یعنی وہ جو ہے نا حضرت محمد کے کپڑے اتار دیتی ہیں وہ باتیں حدیث اور تاریخ میں. تو جب وہ کپڑے اترتے کے دیکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو صرف قرآن تک محدود رہیں گے, اور قرآن جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, قرآن تو ایک لولی لنگڑی اور معذور کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو رسول کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہاں سے پوچھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بیچارے بہت ہی کنفیوز ہیں اس معاملے میں. ہزاروں کتابیں ہیں, کہاں کون سی پڑھیں کون سی نہ پڑھیں. شیعوں کی اپنی حدیثیں, شیعوں کی اپنی تاریخ, شیعوں کی اپنی تفسیریں, سب کچھ ہیں. اس طرح سنیوں کی اپنی ہیں, اسماعیلیوں کی اپنی ہیں, بریلویوں کی اپنی, دیوبندیوں کی اپنی, وہابیوں کی اپنی. صحیح ہے, تو جائیں تو جائیں کہاں. جتنا کنفیوز مسلمان ہے اتنا کنفیوز شاید کسی اور ریلیجن کا بندہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں.